ہائے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ ایک جنگل میں جا رہے ہو، جنگل میں جا رہے ہو، خوفناک جنگل ہے۔ دنیا آج نافرمانی کا جنگل ہے۔ ایسی نافرمانی کبھی نہیں ہوئی دھرتی پر جتنی آج ہو رہی ہے۔ ایسی تباہی انسانیت کی کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ یہ تو ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور انہیں اٹھا کے لے جاؤں اپنی گہرائیوں میں۔ بحر الکاہل 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ فلپائن کے پاس بحر الکاہل کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں۔ وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، پھر سمندر کو آنے میں کراچی سے دیر لگے گی۔ یہ فیصل آباد کی دھرتی پوچھتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں اور ان کو اندر دھنسا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اور جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے سبحان اللہ، اس سے تو اسے ہونا چاہیے تھا، پکڑ لو مار دو جگڑ۔ جب ہماری کسی سے دشمنی ہو جائے ہم آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے دشمن بنی بیٹھی ہے دنیا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم۔ چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو چھوڑو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا ہے۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، مار دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِ، میرا ہے تو میں جانم اور میرا بندہ جانے۔ میرا مِنِّي وَإِلَيَّ، اے کیا محبت کا اظہار ہو رہا ہے نافرمانوں کے لیے۔ یا عبادی، یا عبادی، کون کتنا پیارا ہے اس لفظ میں یا عبادی، یا عبادی۔ کون؟ جو بڑے فرما بردار ہیں، جو بڑے علامہ ہیں، فہام ہیں، متقی ہیں، تہجد گزار ہیں؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں مجھے راضی کرنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، میں اس لہجے کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس میں ہے، میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ جس محبت سے اللہ اس لفظ میں اپنا اظہار کر رہا ہے، میرے بندو، اے میرے بندو۔ اور کون سے بندو؟ تقوی والے، علم والے، تبلیغ والے، جہاد والے نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ مومن کی طرح کہتے پھرو کہ عمر تو برباد کر دی، اب میری توبہ کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کروں گا، تم آؤ تو صحیح، آنے والو تو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ تمہیں کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو گے؟ چاہے اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آ گئے معافی مانگنے، اتنی تم نے میری بے عزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام حیدر وائن مرحوم تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹ تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی،
وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک۔ پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا، ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری۔ میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں۔ یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بلغزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ من تقرب الیہ، جو مجھے منانے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو۔ اور وہ کیا کہہ رہا؟ جو انتم الفقراء واللہ هو الغنی، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو، تم سارے تقوی والے بن جاؤ، تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی شہنشاہی میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا علم ہے صرف و ناف سے۔ سکھ ریت روس منصورین، خواجہ غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے، عالم تھے بہت، قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے، یہ چشتیہ میں سے تھے۔ سکھ ریت روش منصورین، منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے۔ ہنٹھا پرکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ، الا 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 وہی القلب۔ اسی پر آ کر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، 11 قسمیں، 11۔ میں پہلے 7 سمجھتا تھا، تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں، عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں۔ اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو یہ یہاں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ 11 قسمیں، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے، مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ جیسے عظمت تیری جان کی قسم، اب تو مان جائے، اس من کو پاک کر لے، اس دل کو صاف، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیا جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونچ مہانے ہو۔ یہ دل ہی تو ہے جس پہ ساری دنیا کا نظام، انسانی نظام حرکت کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو،
پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو، پہلا علم ہے۔ نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا، نہ نحو کا پتہ تھا، نہ بلاغت کا پتہ تھا، وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے، نحو جانتے تھے، بلاغت جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ حضرت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے، تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کہا، لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر دے۔ کہا لا الہ الا اللہ، انگلی کا اشارہ کیا، اللہ اکبر، سارا قلعہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا، محاصرہ طول پکڑ گیا، آخرکار ایک دن فرمایا، لشکر کو تیاری کا حکم دیا، وضو کرو۔ ہاں، ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے، وضو کرو، وضو کیا۔ کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا، تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے گا، کہ میں دوسری پڑھوں گا، میں تیسری پڑھوں گا۔ تو حمص کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر، صحابہ نے کہا اللہ اکبر، تو دراڑ پڑ گئی۔ پھر کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا۔ تو وہ عیسائی جو تھے سفید جھنڈے اٹھا کے باہر نکل آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آہنی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا، ان کے قول میں، ان کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی۔ حضرت عامر بن